انسانوں کی تخلیق سے پہلے آسمان اور زمین موجود تھے، ان پر مخلوقات آباد تھیں، فرشتے بھی موجود تھے، جنات بھی موجود تھے۔ تو ان مخلوقات کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے کا اور زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں کو بھی اس سے آگاہ فرمایا، اور فرشتوں کو بھی ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے اور ان کے اندر گناہ اور نافرمانی سرکشی کا مادہ نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ سنا اور جب ان کو علم میں آیا، تو انہوں نے جب ان کو یہ اندازہ ہوا، علم ہوا کہ انسان جو ہوگا وہ زمین میں فتنہ فساد بھی کرے گا، خون ریزیاں بھی کرے گا، تو انہوں نے پھر اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ یا اللہ، قالوا، کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ اللہ آپ زمین میں ان کو خلیفہ بنائیں گے، پیدا کریں گے جو من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور زمین پہ خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی ہم ہر وقت آپ کی تسبیح میں، اطاعت میں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو زمین پر جا کر فتنہ فساد کر دے گی۔ تو یعنی مقصد یہ تھا کہ ہم جب اطاعت کے لیے موجود ہیں تو یہ اضافی ذمہ داری بھی زمین کی نیابت کی، خلافت کی ہمیں ہی دے دی جائے کہ ہم تسبیح اور تحمید اور آپ کی اطاعت اور عبادت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، نافرمانی سرکشی ذرا بھی نہیں کرتے، جبکہ انسان کی فطرت تو ایسی معلوم ہو رہی ہے کہ یہ فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو یہ فرشتوں نے یہ جو عرض کیا، یہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے، بلکہ صرف وہ چونکہ لا علم تھے انسان کی جو تخلیق میں جو حکمتیں تھیں، جو مصلحتیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے تھے، فرشتوں کا علم چونکہ کامل نہیں تھا، اس لیے وہ حکمت کو اور مصلحت کو سمجھ نہ سکے، اس لیے انہوں نے سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے سوال کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے طالب علم شاگرد کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ استاد سے سوال کر کے پوچھ لیتا ہے، یہ اسی طرح کی بات ہے، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان کو زمین پر پیدا کرنے اور زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے میں جو حکمت ہے، جو مصلحت ہے، وہ میں جانتا ہوں، تم اس کو نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کی آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، جو سارے انسانوں کے باپ ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کی عزت، احترام اور تکریم فرشتوں کے اوپر ظاہر اور ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجیے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا للملائکہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو ان کے احترام اور تعظیم کے لیے۔ تو سارے کے سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم پر لبیک کہا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس جو ابلیس جن تھا، مگر فرشتوں کے ساتھ ہی عموماً رہتا تھا، آسمانوں پر بھی آتا جاتا تھا، بہت زیادہ عام تو رفت تھی اس کی آسمانوں پر، اور اس کا بڑا ایک مرتبہ تھا، فرشتوں کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات اور دوستانہ تھا، تو عبادت میں بھی لگا رہتا تھا، صاحب علم بھی تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ حسد میں مبتلا ہو گیا، آدم علیہ السلام کو جب مرتبہ اور مقام ملا تو وہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ مجھے کیوں نائب نہیں بنایا گیا، خلیفہ زمین پہ کیوں نہیں بنایا گیا، ان کو کیوں بنا دیا گیا، تو وہ جیلس ہو گیا، حسد میں مبتلا ہو گیا، اور حسد کی وجہ سے وہ تکبر کیا اس نے اور سجدے سے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے آگے سے یہ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، معاذ اللہ، خلقتنی من نار، یا اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔
تو میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں افضل ہوں، تو میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس نے تکبر کیا، سرکشی کی، تو اللہ رب العزت اس سے سخت ناراض ہو گئے اور اس کو فرمایا کہ فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنتی، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے میری، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ تو شیطان اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نظروں سے اور بارگاہ سے وہ دھتکار دیا گیا اور اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، جبکہ فرشتوں نے اطاعت کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ذرا بھی پس و پیش نہیں کی، ذرا بھی انہوں نے ہچکچاہٹ نہیں کی، فوراً سجدے میں گر گئے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، یہی بہتر اور سلامتی کی راہ ہے، اور یہی ایک مومن کا شیوہ اور شان ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے عمل کرنے میں وہ تاخیر کرنا، پس و پیش کرنا، یا اس میں معاذ اللہ شبہات اور اعتراضات کرنا، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کا شیوہ ہے۔ تو مومن جو ہے وہ اطاعت گزار اور عاجز ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کے آگے جھک جاتا ہے اور حکم بجا لاتا ہے۔ تو جبکہ حکم کے آگے وہ یعنی اکڑ جانا اور ضد کرنا اور ماننے سے انکار کر دینا یا نہ ماننا، یہ شیطان کا خاصہ، شیطان کی خصلت ہے، اور وہ ذلیل ہوا اور رسوا ہوا، جبکہ فرشتوں کو عزت ملی، حضرت آدم علیہ السلام کو عزت ملی۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جو ابتدائی حالات پیش آئے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی آگاہ فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، پھر ان سے سجدہ کروایا، پھر اسی آدم علیہ السلام کی اس تعظیم اور